سورۃ الحج کی آیت نمبر 52۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان في امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، اور جتنے بھی رسول اور نبی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، الا اذا تمنا، مگر جب بھی وہ تلاوت کرتے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تلاوت میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ پاک مٹا دیتے اس کو جو شیطان ڈالتا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ مضبوط کرتے اپنی آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ شیطان نے جو کچھ ڈالا ہے وہ اس کو فتنہ بنا دے۔ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یقیناً یہی حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ اس پہ ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے لیے جھک جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ہی ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وحی کے پیغام کو محفوظ کر دینے کی ایک صورت کا ذکر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا جہان میں جتنے علوم پھیلے ہوئے ہیں، ان سب علوم میں اور علوم کے ذرائع میں سب سے اہم ترین علم کا ذریعہ وہ وحی الہی ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھ کے حاصل ہوتا ہے، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اب حضرات نے اگر کبھی ٹرین پہ سفر کیا ہو
تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ٹرین ایک اسٹیشن پہ جا کے کھڑی ہوئی اور برابر والی ٹرین چل رہی ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب وہ گزر جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں، ہماری تو ابھی چلی نہیں ہے ٹرین۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ نے دھوکہ کھا لیا۔ بعض چیزوں کا علم کان سے حاصل ہوتا ہے، کان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بعض اوقات ویسے ہی آواز سنائی دینے لگ جاتی، کوئی ہوتی نہیں آواز۔ ہمارے علم کے ذرائع میں چکھنا، محسوس کرنا، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ پھر ایک ذریعہ علم کا عقل ہے، عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن ایک ذریعہ علم کا ایسا ہے جس کے اندر دھوکے کا، فراڈ کا، غلطی کا، اس کے غیر محفوظ ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور وہ ذریعہ علم ہے وحی الہی، اللہ کا پیغام۔ اللہ رب العالمین اپنا پیغام اپنے نبی اور اپنے رسول علیہ السلام پہ اتارتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اور اتر رہے کس پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ۔ اب جو لا رہا ہے وہ بھی محفوظ، جہاں اتر رہا ہے وہ بھی محفوظ، اور پھر آگے اللہ کا نبی اس پیغام کو جو دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو وہ ذرائع بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دی۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی بات کو واضح کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے۔ یا میرے دوستو، اگر قرآن کریم کے ان الفاظ میں غور کریں تو ان سے ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، کیونکہ الفاظ قرآن کریم کے کیا ہیں؟ وما ارسلنا من قبلک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، پہلے کا ذکر ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو یہاں قرآن کریم کے الفاظ کیا ہوتے؟ وما ارسلنا من قبلک ومن بعدک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے اور آپ کے بعد بھی جتنے آئیں گے۔ بعد کا تذکرہ ہی نہیں، معلوم ہوا کہ آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ قادیانیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس دور کا سب سے بڑا منکر فتنہ ہے، اور اس دور کے بھیانک اور خوفناک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جو صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، کیونکہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری تو پھر اس کے بعد کون ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کے لیے تیار نہیں، مرزا غلام قادیانی کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے، دو لفظ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، ایک رسول ایک نبی۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ ہوا رجل، ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتے ہیں اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔
اس میں ضروری نہیں کہ اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت بھی ملے یا وہ پہلے نبی کی شریعت کی ہی تبلیغ کرے، اور جس کو اللہ پاک بھیجیں اور اس کو پھر نئی کتاب نئی شریعت بھی عطا کریں اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے بھیجا بھی، نئی کتاب بھی دی، نئی شریعت بھی دی، یہ رسول ہیں۔ اور نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ نبی ہیں لیکن وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی۔ تو نبی ہر ایک رسول کو بھی کہا جائے گا، نبی کو بھی کہا جائے گا، اور جو رسول ہے وہ خاص ہے جس کو نئی کتاب نئی شریعت ملی ہو، وہ رسول کہلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ان کے پیغام کے اندر شیطان نے وسوسہ اندازی کی، رخنہ اندازی کی کوشش کی۔ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، تمنا کا لفظ ایک تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو کہہ رہے کہ میرے دل سے ہر تمنا ہر خواہش ختم ہو گئی، اب صرف میری خواہش اور چاہت ہے تو صرف اللہ رب العالمین آپ ہیں، آپ اب دل میں آ جائیں۔ تو ایک تمنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہش، ارادہ، لیکن یہاں جو ترجمہ ہے تمنا کا وہ ہے تلاوت سے۔ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، اللہ کا نبی اور رسول جب بھی تلاوت کرتا تو شیطان ان کی تلاوت کے اندر وسوسہ اندازی کی کوشش کرتا، رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا کا معنی حدثہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا نبی اللہ کا پیغام بیان کرتا، حدثہ کا معنی بیان کرنا، اللہ کا نبی اور رسول علیہ السلام جب بھی اللہ کے پیغام کو بیان کرتے تو شیطان اس میں وسوسہ اندازی کی، رخنہ اندازی کی کوشش کرتا۔ اللہ پاک نے اس کو محفوظ بنایا۔ اب شیطان کیسے کوشش کرتا ہے رخنہ اندازی کی، وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، اس کی ایک مثال قرآن کریم میں پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی اور جو تم اللہ کے غیر کو پوجنے والے وہ بھی، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور اگر یہ معبود ہوتے، یہ خدا ہوتے، یہ جہنم میں کبھی نہ جاتے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، لیکن کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اب یہاں قرآن کریم نے کیا بتلایا، وہی کیا آئی کہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی، سب جہنم میں جائیں۔ اب اس پہ شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا کہ لو جی قرآن کریم کہتا ہے کہ عبادت کرنے والے اور معبود سارے جہنم میں جائیں گے، تو بعض لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ تو فرشتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ تو اللہ کے نبیوں کی مقدس ہستیوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب یہ ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، شیطان نے ایک رخنہ اندازی کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى
اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، کہ جو لوگ جن کے لیے اللہ نے ازل سے ہی ان کے حصے میں سعادت لکھ دی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ اللہ کے فرشتے ہو، یا کوئی اور مقدس ہستی ہو، جن کے مقدر میں ازل سے ہی سعادت لکھ دی گئی ہے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سن سکے گا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ تو گویا شیطان کے اس وسوسے کو اللہ پاک نے دور کر دیا۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر، جہاں شیطانی وساوس آئے اللہ پاک نے اس کا دفاع کیا اور تحفظ کر دیا۔ آیت مبارکہ کا مفہوم اتنا ہی، جب بھی شیطان نے کسی بھی نبی اور رسول کے پیغام میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، اللہ نے شیطان کے وسوسے کو مٹا دیا، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ نے اپنی آیتوں کو محکم اور مضبوط رکھا، پائیدار رکھا۔ گویا وحی کا جو ذریعہ علم ہے یہ ناقابل تسخیر ہے، یہ پائیدار ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت بہتر جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مفہوم میرے محترم دوستو اتنا ہی ہے۔ یہاں بعض تفاسیر کے اندر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں اس آیت کی ایک ایسی عجیب و غریب تفسیر کی گئی ہے کہ جو انتہائی نامناسب ہے۔ وہ تفسیر یوں کی گئی کہ بعض اوقات شیطان اللہ کے نبی کی آواز جیسی آواز بنا کر اور اللہ کے نبی کے پیغام جیسا پیغام بنا کر، اللہ کے نبی کے پیغام کے ساتھ ملا کر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ۔ اگر اس مفہوم کو اور پھر اس پہ ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورۃ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آگے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ اب یہ تلاوت اس وقت مسلمان بھی سن رہے تھے، کافر بھی سن رہے تھے۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جن بتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ منات، لات، عزا، یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کی شفاعت کی امید ہے۔ یہ الفاظ شیطان نے ڈال دی، اور پھر اسی پہ کہتے ہیں جی آخر میں سورۃ نجم کے آخر میں سجدہ ہے، آپ نے آخری آیت پڑھ کے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کہ ہمارے بتوں کی بھی تعریف کی گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے زنادقہ اور ملحدہ کی وجہ سے یہ داخل کی گئی، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اس لیے کہ اگر شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز بنا لے اور آپ جیسی آواز بنا کے آپ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر تو وحی سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، پھر تو وحی جیسا ذریعہ علم غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا سکتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز بنا سکتا ہے۔ اسی لیے علم کا ذریعہ وحی الہی یہ محفوظ اور بالکل کسی بھی قسم کی رخنہ اندازی سے، غلطی سے بالکل پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اپنا کے خواب میں آ نہیں سکتا۔
علماء نے جس طرح یہ حدیث مبارک ہے ایسے لکھا ہے کہ جیسے شیطان آپ کی شکل نہیں بنا سکتا ویسے شیطان آپ جیسی آواز بھی نہیں نکال سکتا، تاکہ علم کا ذریعہ وحی الہی یہ محفوظ رہے۔ لہذا جن حضرات نے یہ تفسیر کی ہے وہ تفسیر بالکل غیر معتمد ہے۔ صحیح تفسیر یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اترتی ہیں تو شیطان اس میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تب بھی جاری تھا، یہ اب بھی جاری ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو میڈیا ہے یہ آج کل شیطانی آواز ہے، شیطانی لسان ہے، زبان ہے شیطان کی، اور اس زبان پہ قرآن کریم کی یا وحی الہی کی یا دین اسلام کی حمایت میں تو شاید 5% ہی کوئی بات آتی ہو، باقی 95% ایسی باتیں آئیں گی کہ اسلام پہ اعتماد اٹھ جائے، اسلام کے اندر رخنہ اندازی ڈالنا، وسوسے ڈالنا، کبھی طلاق کا مسئلہ چھیڑ لیں گے، کبھی غلامی کا مسئلہ چھیڑ لیں گے، کبھی عورت کے حقوق کا مسئلہ چھیڑ لیں گے، کبھی کوئی اور ایسے مسائل کو اٹھا کر اسلام پہ لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اللہ پاک نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما دیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ شیطان یا شیطانی چرخے جو بھی کر لے اللہ کے وحی الہی کے علم میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے علم کو، اپنی وحی کو، اپنی کتاب کو ہر دور کے اندر ہی محفوظ رکھے۔ اب جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان آوازوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ شیطان ایسی آوازوں کو فتنہ بنا دے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایک تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، بیماری کا مطلب شک ہے، ان کو اعتماد نہیں، یقین نہیں، اسلام پہ ایسا یقین نہیں ہے کہ کوئی شخص بات کرے تو وہ کہے کہ جناب اس کے بارے میں ہم بات نہیں سنتے، بلکہ وہ ڈھیل میل یقین ہے، ادھر کی سنی تو ادھر ہو گئے، ادھر کی سنی تو ادھر ہو گئے۔ ایک تو ان کے لیے یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ دوسرا والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں، یعنی کافر اور مشرک ہیں، جن کے دلوں پہ قرآن کریم کا وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ایسی شیطانی آوازوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں یا متاثر کرنے والے لوگ ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ سب ظالم ہیں، اور یہ ظالم دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے جو اوت العلم کا طبقہ، اہل علم کا طبقہ ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ آیا ہے أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ سب کچھ حق ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، یہ رب کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے۔ اب وہ اسلام کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتی۔ یہ شیطانی آوازیں سن کے بھی وہ کہتے ہیں جو پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہی حق اور سچ، وہی حقیقت ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل بھی اس پیغام کے لیے جھک جاتے ہیں، وہ اس کے متعلق کسی قسم کے شبہ میں نہیں پڑتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر صراط مستقیم کی ہدایت مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہدایت کے بعد کہیں ہمیں پھر گمراہ نہ کر دینا۔ شیطانی آوازیں بہت ساری اٹھیں گی اور اٹھ رہی ہیں، پر اے اللہ ہمیں اسلام پہ، ایمان پہ، دین پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100% کامل اعتماد نصیب فرما دے۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟
اہل علم کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ جڑ کے رہنا، علماء کے ساتھ، دینی محافل کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، درس قرآن کے ساتھ، اور سب سے آسان ترین ذریعہ اس کا یہ ہے کہ تبلیغ کے ساتھ جڑ کے رہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، وقت لگاتے رہیں۔ یہ وہ ذریعہ ہے جو ہزاروں فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، ہزاروں فتنوں سے قسم قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضرات تبلیغ میں لگے ہوئے ایسے ہیں جو کسی آواز سے متاثر نہیں ہوتے، کسی بھی آواز سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے، جماعت میں آئے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہزارہ فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ یوں کہہ لیں کہ اس دور کا فتنوں سے بچاؤ کا ایک مضبوط ترین قلعہ وہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے۔ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ہر نئے آنے والے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ یہ جو حدیث مبارک ہے کہ محرم کے دن اپنے اہل خانہ پہ جو وسعت کرے گا اللہ سارا سال اس کے رزق میں وسعت نصیب فرمائے گا، اور اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور انتہائی ضعیف ہے کہ اپنے اہل خانہ پہ وسعت کرے تو سارا سال رزق میں برکت ہوگی، لیکن اگر کوئی عمل کر لے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں اپنے گھر والوں کا، لیکن اس کو جو ہے شوبازی کا ذریعہ بنانا، اس حدیث کو بنیاد بنا کے وہ دیگے چڑھانا اور لوگوں تک جو ہے وہ سبیلوں کی شکل میں اور مختلف انداز سے یہ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔